فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم۔ ہر پیر اور جمعرات کی شب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جواب، شرعی رہنمائی جو ہے آپ تک پہنچتی ہے۔ میرے ساتھ فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی صاحب ہمارا اور ان کا ساتھ ہوتا ہے۔ آپ جو ہے مجھ میں اور آپ سب میں دینی ذوق کو اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیر خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب آج کے جو ہے دو مین ایشوز ہیں۔ ایک تو سرگودا میں واپڈا کا ملازم ہے، اس پر تشدد کیا گیا، اور دوسرا معاملہ ہے اکاڑا میں ایک خاتون نے اپنے مالک مکان کو ہنی ٹریپ کا کیا معاملہ ہوا۔ سب سے پہلے تو اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ جو سرگودا میں معاملہ ہوا، جو واپڈا کے اہلکار کو اس پر تشدد کیا گیا، اسی حوالے سے اسی سے متصل سوال ہے کہ سرکاری ملازمین پر تشدد کا رویہ رکھنا کیسا ہے، خصوصاً اس وقت کہ جب وہ اپنے افسر کی ہدایت فالو کر رہے ہوں، اور اسی حوالے سے شرعی رہنمائی یا کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ ظلم جو ہے جس کے ساتھ بھی ہو وہ ظلم ہے۔ وہ عام آدمی کے ساتھ ظلم کیے جائے وہ بھی ظلم ہے، اور ایک ملازم، حکومت کے ملازم کے ساتھ یہ عمل کیا جائے وہ بھی ظلم ہے۔ قاعدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر وہ یہ نہ تو ظلم کرے گا، نہ اسے ولا یخذلہ، نہ اس کو رسوا کرے گا، بے یار و مددگار اسے نہیں چھوڑے گا۔ تو مارنا اور اسی طرح ظلم کرنا، تشدد کرنا، یہ تو ظلم ہے ایک دوسرے مسلمان پر، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ یعنی قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص دوسرے پر ظلم نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ غیر مسلم کیوں نہ ہو اس کے اوپر بھی ظلم کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ ایک ملازم ہے، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، افسر کے حکم کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، بلوں کی تقسیم کر رہا ہے، اور ایک گھر کا مالک اور اسی طرح جس کا بل زیادہ آیا ہے وہ اٹھ کے اس کو مارتا ہے، تو یہ تو نہایت یعنی ظالمانہ روش ہے اور شرعاً درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو جاؤ اور وہ جو افسر ہے، جو بنیادی لوگ ہیں، ان کے پاس جا کے اپنی شکایت درج کراؤ، نہ یہ کہ ایک بندہ بل لے کے آ رہا ہے، اس کی یہی ذمہ داری ہے، آپ اس کو مارنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بل کیوں زیادہ آیا ہے، اسے کیا پتہ۔ تو یہ ظلم ہے جس کی طرف سے بھی ہو اور جس پر بھی ہو، شرعاً یہ جو ہے جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں، تو ان کا یہ کیا عمل جائز نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، حکومت اور کمپنیز کا اپنی ملازمین کی حفاظت کے حوالے سے جو ہے انہیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ یہ جو ہے نا، حکومت جو ہوتی ہے وہ تو ایک مسئول ہوتی ہے، اور اپنے رعیت کے حوالے سے مکمل رعیت، چاہے وہ ملازم کی حیثیت میں ہے چاہے غیر ملازم کی حیثیت میں ہے، وہ حکومت ان کی جان اور مال کی ذمہ دار ہے۔ یہ جو حکومت کا ڈھانچہ ہوتا ہے، حکومت کے ڈھانچے میں اور اس کی جو ضرورت ہوتی ہے، وہ 5 بنیادی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی بندے کی جان محفوظ ہو، بندے کی عزت محفوظ ہو، بندے کی عقل محفوظ ہو، بندے کا مال محفوظ ہو، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ حکومت اسلامیہ، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کی رعیت جو بھی ہے، یا آپ کی حکومت میں آپ کے وطن اور ملک میں ایک شخص آتا ہے ویزا لے کے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، تو اس صورت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جان بھی محفوظ ہو، مال بھی محفوظ ہو، اس کی عزت بھی محفوظ ہو، اور اسی طرح اس کی عقل بھی محفوظ رہے، اور اسی طرح مال بھی محفوظ رہے۔ تو ایک بنیادی بات تو یہ ہے۔
باقی یہ ہے کہ ان کی عزت کا خیال رکھنا لازم ہے، ورنہ لوگ حکومتی ملازمین کے ساتھ بہت برا رویہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق ایک دفعہ شکایت آئی، یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، ان کے متعلق شکایت آئی، وہ بات سنی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کا ازالہ کر دو، یعنی وہ شکایت جو تھی بجا شکایت تھی اور دلائل تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کا ازالہ کر دو۔ جس بندے نے شکایت کی تھی نا، اسی مجلس میں اس نے خالد رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ مزہ آیا کیسے میں نے آپ کو رسوا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو شدید غصے میں آ گئے کہ میرے عمال کے ساتھ، میرے جو ہے نا ملازمین کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ رویہ رکھا جاتا ہے۔ اور خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ چیز جو یہ مانگ رہے ہیں اور دعویٰ کیا ہوا ہے یہ نہ دو، یعنی وہ غنیمت اور اسی طرح ان چیزوں میں سے ایک چیز تھی، اس کو مت دو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملازم کی عزت کا خیال رکھا کہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ عدل کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عامل کو اور ملازم کو اس کی توہین کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ازالہ کیا۔ تو حکومتیں جو ہے نا ان کے لیے لازم ہے کہ اپنے جو کارندے ہیں، ملازمین ہیں، ان کی عزت کا بھی خیال رکھے اور ان کی حفاظت کا بھی خیال رکھے، اور یہ صرف ملازمین کے ساتھ محدود نہیں ہے بلکہ جو بھی رعیت ہے ان کا حق ہوتا ہے حکومت پر، اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے مال، جان، عزت، ان تمام چیزوں کا خیال رکھے، ورنہ حکومت کا پھر کیا فائدہ ہے۔ حکومتوں کی بھی ذمہ داری اور بحیثیت ہمیں بھی انفرادی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے رویے بہتر کی جائے۔ آج کا دوسرا جو بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اوکاڑا میں مالک مکان ہے، کرایہ دار خاتون کے ہاتھوں وہ ہنی ٹریپ ہوئے ہیں۔ اسی سے متصل ہمارے بھی گھروں میں خواتین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کا دوسرے لوگوں سے ملنا یا کسی میل سے ملنا یا کسی خاتون کا تنہائی میں کسی سے ملنا کیسا ہے، اور غیر محرم کے حوالے سے اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ شریعت نے نا ہر چیز کے بارے میں نہایت وضاحت سے بتا دیا ہے۔ یہ جو غیر محرم مرد ہے اور غیر محرم عورت ہے، ان کا تنہائی میں ہونا، جس کو شرعی یا فقہی اصطلاح میں خلوت کہتے ہیں، خلوت اختیار کرنا، تنہائی اختیار کرنا، یہ شرعاً منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو شخص، خاتون اور مرد، جو آپس میں محرم نہیں ہوتے، یہ تنہا ہوتے ہیں، الا کان ثالثہما الشیطان، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، شیطان پھر ان کو برائی پر ابھارتا ہے، خرابی پہ ابھارتا ہے۔ اور دوسری بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها محرم، کوئی بھی شخص، کوئی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس خاتون کے ساتھ اس کا محرم ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، خاوند ہے، جو ایسے رشتہ دار ہے وہ ہے، تو ان کے ساتھ پھر وہ بات کرے۔ تنہائی میں جا کے اس کے ساتھ بیٹھنا، ملنا اور اسی طرح بات چیت کرنا، یہ بندہ کتنا بھی نیک ہے اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ ایک صحابی نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، تو ایک شخص نے پوچھا، صحابی نے، افرأیت الحمو، یہ جو دیور ہوتا ہے یا خاون کے مرد رشتہ دار ہوتے ہیں، خاون کا چچا ہوتا ہے، خاون کا ماموں ہوتا ہے، اس کا بھتیجا ہوتا ہے یا اس کا بھائی ہوتا ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ان کے ساتھ تنہائی اختیار کی جا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ الحم الموت، یہ اس طرح کے مرد کے جو رشتہ دار ہے، مرد رشتہ دار خاوند کے، یہ تو موت ہے، یعنی اس کے ذریعے یہ تو جیسے موت سے بندہ اجتناب کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے، ان سے بھی اجتناب کرنا لازم ہے۔ تو یہ جو صورت بنتی ہے نا کہ ایک اجنبی خاتون ہے اور اس کے ساتھ اجنبی مرد تنہائی میں بیٹھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے شرعی طور پر، چاہے وہ معاملہ تجارت کا ہو، چاہے وہ معاملہ کرایہ داری کا ہو، جو بھی ہے۔ اب یہ شخص جب جاتا ہے اور کوئی خاتون اس کو بلاتی ہے کہ ہم آپ کو کرایہ دینا چاہتے ہیں، لازم ہے کہ اس کو دینی تعلیمات کا پتہ ہو،
جی اور دینی اصولوں کا اس سے علم ہو کہ تنہائی اختیار کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے، اس خاتون کا ہو سکتا ہے بھائی ہو، بیٹا ہو، خاون ہو، ان کے ساتھ رابطہ کرے۔ اچھا پھر یہ جائے بھی نہ تو گھر سے باہر کھڑا رہے، دروازہ کھٹکھٹائے کہ ہاں مجھے جو میرا کرایہ ہے وہ دے دے، اندر جانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بندہ اندر جاتا ہے اور تنہائی اختیار کر لی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں شیطان اپنا کام شروع کر جاتا ہے، اور شیطان بھی کام کرتا ہے، یا پھر اس طرح کی شیطانی جو انسان جو شیطانی روپ میں ہوتے ہیں وہ اپنا کام شروع کر لیتے ہیں۔ تو یہ لازم ہے کہ انسان ہم سب دینی اصول کو فالو کرے اور دین کو سیکھے، اس سلسلے میں پھر عزت ہے، اور یہ تہمت کی جگہوں سے بندہ بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی ازواج مطہرات ملنے کے لیے مسجد میں آئی، وہاں باتیں شاتی ہوئیں، حال احوال پوچھا گیا، پھر ہر ایک کو بھیج دیا گھر۔ جو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی ام المؤمنین، ان کا گھر ذرا دور تھا، تو ان کو چھوڑنے کے لیے آپ آئے، تو پھر باتیں شروع ہو گئی، باتیں لمبی ہو گئی۔ اتنے میں دو صحابہ کرام جو تھے وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ ذرا جلدی میں یعنی انہوں نے تیز تیز قدم لینا شروع کر دیا اور جلدی سے گزرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، الا رسلکما، ٹھہر جاؤ، صبر کرو۔ پھر بتایا کہ ہذہ صفیہ بنت حیی، یہ صفیہ بنت حیی ہے میری بیوی، اور مجھے تو آپ جانتے ہیں۔ تو ان صحابہ کرام نے کہا آپ کے متعلق ہم یہ کیسے خیال کر سکتے ہیں کہ کوئی دوسری بات ذہن میں آ جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یہ شیطان انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جس طرح کہ یہ خون دوڑتا ہے، تو وہ وسوسے ڈال سکتا ہے، تو یعنی ذہن میں مختلف خیالات لا سکتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا لازم ہے۔ وہ مشہور مقولہ ہے اتقوا مواضع التہم، جو تہمت کی جگہ ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تو تہمت کی جگہوں سے بچانا لازم ہے۔ اور یہ جو بھی ایسی صورت ہوتی ہے کہ تنہائی میں آپ کسی گھر جاتے ہیں، وہاں پر مرد نہیں ہے، یعنی ظاہراً مرد نہیں ہے، عورت تجھے بلا رہی ہے، تو سوچو میرا دین مجھے کیا کہتا ہے، اور اسی طرح یہ معاشرتی اصول ان کا کیا تقاضا ہے۔ آپ کسی کے گھر ایسے ہی جاتے اور خاتون آپ کو بلا رہی ہے، تو چاہیے یعنی کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، خاتون بھی مرد بھی ہم سب ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اگر اسلامی اصول پہ عمل ہو تو پھر اس طرح کے کیس نہیں واقع ہوتے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے دور میں ہنی ٹریپ اور سوشل ٹریپ سے کیسے بچا جائے، اور اسلامی اصولوں پر کیسے ہم عمل پیرا ہو کر اس ٹریپ سے بچ سکتے ہیں؟ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ان چیزوں سے ایک تو یہ ہے کہ تہمت کی جگہ سے آپ نے بچنا ہے، جی، کسی بھی صورت میں ایسی جگہ پہ نہیں جانا جہاں پر تہمت کی صورت بنتی ہو۔ جی، اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ شرع، بندہ تنہائی میں ہے پھر بھی شرع کا وہ پابند ہے، شریعت کا وہ پابند ہے کہ شریعت پر عمل کرے۔ اب ایک بندہ تنہائی میں بیٹھا ہے، وہ ویڈیو کال کر رہا ہے، ویڈیو کال میں اپنے آپ کو بھی رسوا کر رہا ہے، کسی اور کو بھی رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو یہ کیوں اس سازش کا حصہ بن رہا ہے؟ تھوڑی سی عقل کا استعمال بھی لازم ہے۔ تو بنیادی شے یہ ہے کہ تنہائی میں ہم دین کے پابند ہیں، اور جلوت خلوت تمام صورتوں میں ہم دین کے پابند ہیں۔ جب ہم دین کے پابندی کریں گے پھر اس صورت میں اس طرح کے واقعات سے بچ کے رہیں گے۔ اور اگر ہم نے شیطان کے سامنے وہ جو ہے نا اپنا اسلحہ پھینک دیا ہے، تسلیم ہو گئے ہیں، تو پھر ایسے واقعات ہوتے رہیں گے، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب، ہر دوسرے تیسرے شخص کا خواب ہے گھر بنانا، تو آج کل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ مختلف صورت میں پلاٹس دے رہی ہیں، تو ایک صاحب ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں قسطوں پر پلاٹ مل رہا ہے، اگر وقت پر قسط نہ دی جائے تو کچھ مخصوص وقت کے بعد اس پر جرمانہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور کئی صورتوں میں وہ اضافی پیسے لیتے ہیں، وصول کرتے ہیں۔ کیا ان دو صورتوں کے ہوتے ہوئے
مجھے اس سوسائٹی میں قسطوں پر پلاٹ لے لینا چاہیے؟ اسی حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیں۔ بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ قسطوں پہ پلاٹ ہے، فریج ہے، پنکھا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو بندہ یکمشت نہیں خرید سکتا تو قسطوں پہ خریدتا ہے، یہ شرعاً جائز ہے۔ چیز کی قیمت طے ہو جائے، اس چیز کی قیمت ہے 5 لاکھ اور 2 سال 3 سالوں میں اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اتنے پیسے ماہانہ بنیاد پر ادا کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس کے ساتھ جو ایسی صورت آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے ماہانہ طور پر یا 6 ماہ بعد اتنے پیسے جمع نہیں کرائے تو مزید آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ جرمانہ نہیں ہے، یہ سود ہے، یہ سود ہے اور اس کے اوپر قرضہ ہے اور وہ قرضے کے بدلے میں پیسے لے رہا ہے مزید، تو یہ سود کی صورت بنتی ہے۔ اسی طرح یہ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں مزید اپنے جو ہے نا اصول، ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اس شخص کے ساتھ خریدار کے ساتھ انہوں نے یہ طے نہیں کیا ہوتا، یا اگر ویسے وہ پکڑا دیتے ہیں فارم، وہ پڑھنے بھی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یہاں دستخط کرو، بندہ بھی خوشی میں ہوتا ہے، وہ پڑھ نہیں پاتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے، بعد میں آتا ہے کہ آپ نے تو یہ طے کیا ہوا ہے۔ باہر صورت یہ سود ہے۔ ایسے سوسائٹیوں میں قسطوں پہ کوئی جگہ نہیں لینا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور ایسی جگہ میں بندہ پلاٹ لے لے جہاں پر یہ سود اور جرمانے کی شکل میں پیسے دینا نہ ہو۔ اچھا مفتی صاحب، ایک متعلقہ خاتون جو ہیں وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ان کے گھر والے ان کا کہیں دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ رضامند نہیں ہیں، اس صورت میں کیا وہ گنہگار ہوں گی یا اس صورتحال میں انہیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اولیاء ہے، عورت کے جو اولیاء ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، یہ لوگ اور اسی طرح حکمران سب کو خطاب فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم نکاح کر دو اپنے ان لوگوں کا جو بے نکاح ہے۔ ایامہ ایم کی جمع ہے اور یہ ہر اس مرد کو بھی کہتے ہیں جس کی شادی نہ ہوئی ہو، یعنی جو بے شادی ہو، پہلے شادی ہوئی ہے بعد میں بندہ فوت ہو گیا ہے یا طلاق ہو گئی ہے، اب جس حالت میں ہے خاوند اس کا نہیں ہے، یہ اس کو بھی ایم کہتے ہیں۔ مرد جو ہے نا اس کی بیوی نہیں ہے تو مرد کو بھی یہ حکم ہے کہ شادی کرو، اس کا نکاح کر دو، شادی کے لیے تیار کرو۔ عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ شادی کرے اور اس کے ماں باپ کو، اس کے اولیاء کو یہ حکم ہے کہ ان کا نکاح کر دو۔ تو نکاح جو ہے یہ ایک شرعی حکم ہے، شرعی ضرورت بھی ہے، طبعی ضرورت بھی ہے، اور اگر ایک خاتون نے پہلے شادی کر لی ہے اور اس کو پھر طلاق ہو گئی ہے، اب ایک تلخ تجربہ اسے ہوا ہے پہلے خاوند کے بنسبت، تو اس بہن کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے، اگر ایک جیسے ہوتے تو پھر یہ شادی کا سلسلہ ہی نہ چلتا، جو بھی مرد ہوتا وہ ظلم کرتا اور بیوی اس سے الگ ہو جاتی۔ یہ انسانوں میں فرق ہے اور طبیعتوں اور مزاجوں میں بھی فرق ہے، اس بنیاد پر کہ پہلا وہ خاوند جو تھا وہ تشدد کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، تو اب دوسرا جو خاوند ہوگا وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ خیال جو ہے یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ماں باپ اولیاء اس بہن کو کہتے ہیں کہ آپ شادی کریں تو ان کو شادی کر لینی چاہیے، اور بغیر شادی کے رہنا، یہ شادی جو ہے نا اس میں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ جو خواتین ہے، یہ جو آپ کی بیوی ہے، یہ تیرے لیے لباس ہے اور تم اپنی بیوی کے لیے لباس ہو۔ تو خواتین مردوں کے لیے لباس جب شادی کی صورت بنتی ہے، نکاح کی صورت بنتی ہے، اور اسی طرح یہ مرد ان کے لیے لباس ہے۔ جب ایک خاتون شادی نہیں کرتی یا ایک مرد شادی نہیں کرتا، حقیقت میں یہ بے لباس ہوتے ہیں۔ ابھی یعنی ایک بندہ ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی فالٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی عذر ہے، اس کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، یہ الگ بات ہے، لیکن
ایک بندہ صحت مند بھی ہے پھر بھی وہ شادی نہیں کر رہا، عمر اس کی 40 سال ہو گئی ہے ابھی تک شادی نہیں کر رہا، اس کے بارے میں اس کے دوست احباب رشتہ دار کوئی اچھا وہ نہیں سوچتے کہ یار کیوں شادی نہیں کر رہا اچھا. اور اسی طرح خاتون بھی جب وہ شادی نہیں کرتی تو یہی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کیوں شادی نہیں کرتی، اس کی خواہش کیوں یہ نہیں ہے، تو لوگ دوسری طرح سوچتے ہیں. چونکہ بے لباسی والا معاملہ ہے تو یہ جو ہے لباس جب ہو بندے کا تو پھر وہ محفوظ رہتا ہے. مفتی صاحب وہ ہم ہندوانہ رسومات کو بھی فالو کرتے ہیں کہ وہ بیوہ ہو جائے، سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، یہ بھی ایک پہلو ہم کہہ ہاں جی یہ بھی ایک ہے کہ یہ ہندوؤں کا اثر تو ہے، ساتھ رہنے کی وجہ سے اور پڑوس میں ہونے کی وجہ سے ان کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے تو دین کے راستے پر چلنا ہے اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت سی خواتین صحابیات، وہ عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابیہ ہے، یہ جس کے ساتھ بھی شادی کرتی نا وہ شہید ہو جاتا تھا. تو 4-5 صحابہ کرام کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے اور وہ شہید ہوئے ہیں، جو پھر مشہور ہو گیا کہ ان کے ساتھ جو شہید ہونا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ شادی کرے. تو یہ نا یہ صورت نہیں ہے. اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، پھر ابو بکر کی، پھر علی رضی اللہ عنہ کی بیوی، یہ سارا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا ہے. جی مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں، بریک کی طرف چلتے ہیں، پھر اس کے بعد آ کے یہیں سے اسی سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. جی یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے بہت سے ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جیسا کہ والدین کا رشتہ ہے، ان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اور والدین کے والدین ہوں مفتی صاحب، نانا دادا دادی یا نانی، تو ان کے ساتھ تو ایک الگ ہی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. تو ایک سائل نے پوچھا ہے کہ میرے نانا ابو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، میں ان کے لیے جو ہے عمرہ کرنا چاہتا ہوں ان کے احصال ثواب کے لیے، اور میں صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ان کی طرف سے یہ جو سلسلہ کیا جائے گا تو اس کی کیا شرعی حیثیت کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس پر تو اہل علم کا اتفاق ہے جی کہ جو اولاد ہے، خواہ وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتے ہیں، نواسے ہیں، جو بھی ہیں، یہ جو نیک عمل کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو اس صدقے کا اور اسی طرح اس کا ثواب تو باقاعدہ ان کو پہنچتا ہے. جی ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ ماجدہ فوت ہو چکی ہے اور وہ کچھ بتا نہ سکی، کچھ صدقہ نہیں کر سکی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں اور یہ اس کا ثواب ان کو پہنچے گا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، جی ہاں، ان کو یہ ثواب پہنچے گا. تو اولاد کی طرف سے جو ایسی نیکی کی جائے، کوئی صدقہ دیا جائے، کنواں کھودا جائے، کوئی راستہ، کوئی اسپتال، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، یا اس طرح نیکیوں کے اور جو صورتیں ہیں، یہ کر کے ثواب ان کو بھیجا جائے تو ہو سکتا ہے. اسی طرح عمرہ ہے، حج ہے، اگر انہوں نے عمرہ نہیں کیا ہے اور اسی طرح یا حج نہیں کیا ہے تو اولاد ان کی طرف سے حج کرتی ہے تو یہ بڑا اہم یعنی عمل ہے اور ثواب ان کو ضرور پہنچتا ہے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ خاتون آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی پوچھا کہ میری ماں جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی کہا کہ اگر تیری ماں پر قرضہ ہوتا کسی کا تو انہیں ادا کرنا تھا کہ نہیں ادا کرنا تھا؟
اس نے کیا تھا ادا کرنا تھا. بالکل. فرمایا کہ یہ بھی اسی طرح ہی قرضہ ہے، اللہ کا قرضہ ہے. ایک اور خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد جو ہے ان پر فریضہ حج اس حال میں لازم ہو گیا ہے کہ وہ بوڑھے ہیں، سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج عمرہ جو ہے نا کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی کہا کہ اپنی باپ کی طرف سے حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو. تو یہ صدقہ، خیرات، یہ اعمال بالکل درست ہیں اور اس کا ثواب ان کو بھی پہنچتا ہے اور اس کو بھی اس نیکی کرنے کی وجہ سے ثواب پہنچتا ہے. ثواب پہنچتا ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. جی مفتی صاحب، جو دعا ہے اس کی قبولیت کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے کہ میں کئی سالوں سے ایک ہی دعا کر رہا ہوں لیکن تاحال میری دعا کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا. میرا سوال یہ ہے کہ طویل عرصے تک بھی اگر دعا قبول نہ ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس بھائی کو یہی کہیں گے کہ آپ دعا مانگتے رہیں. دعا مانگتے رہیں. یہ جو ہے نا دعا کی جو اصل حقیقت ہے، ایک تو ہے الدعاء هو العبادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ دعا عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے. تو یہ اصل ہے. ایک بندہ اس کا جو مطلوبہ مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا، عبادت تو کر رہا ہے. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے نا تو یہ دعا ضائع نہیں ہوتی. یا تو اس کی وہی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس بندے سے کسی شر کا دفع ہو جاتا ہے، یعنی کوئی اذیت تکلیف پہنچنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اس اذیت اور تکلیف کو، اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے اگر کوئی بھی صورت نہ ہو تو یہ آخرت میں ذخیرہ بن جاتا ہے، یعنی یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے، تو ثواب ہے، عبادت ہے. تو تین صورتیں موجود ہیں. اور دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یستجاب لأحدکم، تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب وہ جلدی نہ کرے، جلد بازی سے کام نہ کرے. صحابہ نے پوچھا یہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے، وہ کہتا ہے دعوت ودعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا مانگی، دعا مانگتا رہا، میری دعا قبول نہیں ہوئی. یہ جلد بازی ہے. نہیں، آپ کی دعا ضائع نہیں ہو رہی، آپ نے دعا مانگنی ہی مانگنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کے کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں، ان آداب اور اصول کا، شرائط کا خیال بھی رکھو. ایک بات تو کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تمہیں اجابت اور قبولیت پر یقین ہو. یعنی تم یہ یقین ہو جو میں یہ دعا مانگ رہا ہوں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، میری یہ دعا ضرور قبول ہوگی. جب آپ اپنے دل سے اس طرح پوچھ لے کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اگر کیفیت یہی ہے کہ میری یہ دعا قبول ہو گئی ہے پھر تو دعا ضرور قبول ہوگی. لیکن اگر آپ کو شک ہے، تردد ہے کہ میری یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر یہ جو ہے نا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قلب غافل سے دعا کو نہیں قبول کرتا. بندہ دعا مانگ رہا ہے اس میں اخلاص نہیں ہے. ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر تم اللہ کو پکارو اس حال میں کہ عبادت، یہ دعا اسی کے لیے خالص کرنے والے ہو. تو دعا کے اندر اخلاص یہ شرط ہے، اور دعا کے اندر یہ بھی شرط ہے کہ آپ کو اجابت اور قبولیت کا یقین ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اس میں نہ یہ اگر اور مگر کی بات نہ کریں، کنسیپٹ ہی نہ. اچھا، بلکہ یہ ہے مثلا آپ کہیں کہ یا اللہ اگر تو چاہے میری دعا قبول کر دے. نہیں، کہہ دو یا اللہ میری یہ دعا قبول کر دے، میں تیرا بندہ ہوں، میرا یہ کام کر دے. حدیثوں میں تو یہ آیا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے اس بات سے کہ ایک بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے میرے سامنے اور کہ میں ان ہاتھوں کو خالی لٹا دوں، اس سے مجھے حیا آتی ہے.
تو یہ اللہ کی شان تو یہ ہے. اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ سبحانہ و تعالی وہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے. یہ صورت تو یہ ہے. اب ہمارے اندر وہ شرطیں موجود نہیں ہوتی، اخلاص اور یقین اور اسی طرح بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دل سے. یہ پھر اوقات بھی ہیں. مثلا رات کا وقت آخری جو ہے نا، رات کا آخری حصہ سحری کا وقت، اس میں اٹھ کے بندہ دعا مانگتا ہے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان اور عظمت کے مطابق آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے. جب آخری حصہ تیسرا حصہ رہ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کون ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے کہ میں اس کی دعا قبول کروں. تو اس وقت بندہ اٹھ کے دعا مانگے. اسی طرح جو ہے اذان ہو جائے، حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے اذان اور اقامت کے درمیان رد نہیں کی جاتی، ابو داؤد شریف کی حدیث. تو بندہ ان اوقات میں بارش برس رہی ہے، اس دوران بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اللہ تیری رحمت برس رہی ہے، میرے اوپر بھی اس طرح رحمت کر دے. تو یہ اوقات ڈھونڈ کے. پھر ایک اور بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، الحمدللہ رب العالمین. پھر درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعا مانگو، اور پھر درود پڑھو اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. یہ آداب ہے. کیوں دعا قبول نہیں ہوگی؟ اللہ تو دعا قبول کرتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو اللہ کی شان تو یہ ہے. تو یہ بھائی ہم اس کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یہ دعا نہ چھوڑے. دعا کے جو اصول ہیں، شرائط ہیں، آداب ہیں، ان کو اپنائیں. دیکھنا پھر کیوں دعا قبول نہیں ہوتی. بالکل دعا قبول ہوگی. جی مفتی صاحب، یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جنت میں الاٹمنٹ کا معاملہ ہے. ایک خاتون ہے، ان کے شوہر وفات پا چکے ہیں، ان کا دوسرا نکاح ہوا ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ کیا وہ جنت میں کس خاوند کی بیوی ہوں گی، پہلے والے کی یا بعد والے کی؟ اچھا جی. ایک خاتون جب اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے پھر وہ دوسری شادی کرتی ہے، تو یہ تو ایک حق طریقہ ہے اور ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے. شریعت پہ. اچھا جی. جی اب یہ کس کے پاس رہے گی جنت میں؟ دونوں خاوند، تینوں خاوند جو ہے نا وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں پہنچ گئی. جنت میں پہنچ چکی ہیں. اب یہ کس کے پاس رہے گی؟ تو ایک روایت آتی ہے وہ ضعیف ہے، یعنی اس سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. وہ یہ ہے کہ یہ اس کے پاس رہے گی جس کا اخلاق اچھا ہوگا. دنیا میں جس کا اخلاق اچھا ہوگا یہ اس کو ملے گی. لیکن یہ روایت کمزور ہے، ثابت نہیں ہے. جو ثابت روایت ہے وہ یہ ہے کہ جو آخری خاوند ہے نا یہ اس کی بیوی ہوگی. اس کے یعنی کہ جب وہ آخری خاوند تھا اس کے بعد اس نے نکاح نہیں کیا ہے اور بیٹھی رہی ہے تو یہ اسی کو ملے گی. لیکن وہاں پر جو مرد ہیں، خواتین ہیں، ان میں دنیا کے یہ جو عیوب ہے یہ کوئی عیب بھی نہیں ہوں گے. سارے نوجوان اور اسی طرح حسین اور جمیل عورتوں کے اندر یہ جتنی بھی صفات یعنی ہوتی ہے جو نفرت کا باعث بن سکتی ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. مردوں کے اندر بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. تو جو آخری خاوند ہے یہ اس کو ملے گا. حدیث میں یہ آتا ہے کہ عورت ملے گی آخر الازواج کو، آخر الازواج کو یہ ملے گی. اور میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. جی عطا کیجیے. ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے. دو بیویاں تھیں، یعنی یکے بعد دیگر ہے. دونوں کی کنیت ام الدرداء تھی. وہ ایک تو پہلے ان کی زندگی میں فوت ہو گئی، ایک جو تھی جو چھوٹی تھی بعد والی، ان کی بھی کنیت ام الدرداء تھی. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے. جب وہ فوت ہو گئے تو اب بہت سے لوگوں نے نا ان کو پیغام نکاح بھیجا عدت کے بعد. انہوں نے کہا میں نہیں نکاح کرنا چاہتی، اور کیونکہ میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ بیوی آخری خاوند کے پاس ہوگی جس کے نکاح میں یعنی وہ تھی اور خاوند فوت ہو گیا ہے تو اسی کو ملے گی. اور مجھے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بہت پسند تھے، میں چاہتی ہوں کہ جنت میں اسی کی بیوی بنوں. اس نے بڑے صحابہ، مالدار صحابہ کرام، انہوں نے بھی اس کو دعوت دی. شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیح میں اس کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ ہے آخری خاوند کو یہ ملے گی. اور آخری خاوند ایسے نہیں ہوگا
जिस तरह दुनिया में था, बल्कि हसीन और जमील हसीन और तमाम जमील, अयूब से पाक। अपना शबाब पर होगा जी। जी जी मुफ्ती साहब, सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर वक्त हुआ है जी ब्रेक का, और इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बारिशें चल रही हैं, मॉनसून चल रहा है। पुराने दौर में जो हमारे टॉयलेट्स हुआ करते थे वो बड़े फासले पर हुआ करते थे, आउटडोर टॉयलेट्स हुआ करते थे। लेकिन आजकल तो मुफ्ती साहब अटैच वॉशरूम का ज़माना है। तो एक साइल ने पूछा है कि आजकल अक्सर अटैच बाथ होते हैं। मेरा सवाल ये है कि ऐसे बाथरूम्स में वज़ू करना कैसा है? ये जो वाशरूम्स अटैच बाथ बने होते हैं, जी इनमें क़ज़ाए हाजत के लिए जगह अलग होती है, वज़ू के लिए या गुस्ल के लिए जगह अलग होती है। अगरचे फासला इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी उमूमन ऐसे होता है कि पता चलता है कि ये क़ज़ाए हाजत के लिए है, पेशाब के लिए है, और ये जो जगह है ये गुस्ल और वज़ू के लिए है। लिहाजा ऐसी जगह में गुस्ल करना या वज़ू करना दुरुस्त है, क्योंकि क़ज़ाए हाजत की जगह अलग होती है, इसकी जगह अलग होती है। वैसे तो ये है ना कि जहाँ पर बंदे ने नहाना होता है, हदीस में आता है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, तिरमिज़ी में भी आई है, जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम अपने मुग़तसल में या मुस्तहम में, अरबी मुस्तहम कहते हैं मुग़तसल गुस्ल की जगह में पेशाब ना करो। जी तुम में से कोई भी शख़स अपने गुस्ल खाने में पेशाब ना करे। तो अब वो गुस्ल खाना जहाँ पर बंदा नहाता है ना, उस जगह में पेशाब करना ये ममनू है। लेकिन जहाँ पेशाब की जगह अलग हो और गुस्ल और वज़ू की जगह अलग हो तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई हरज नहीं है। जी आगे बढ़ते हैं जी। एक साहब हैं, मांग कर सिगरेट पीते थे, तो उन्होंने सिगरेट नोशी के आदी थे काफ़ी। उन्होंने एक दुकानदार से उधार सिगरेट लिए। अब जबकि अल्हम्दुलिल्लाह जो है सिगरेट वो छोड़ चुके हैं, लेकिन जो दुकानदार है जिनसे उधार लेकर वो पीते रहे हैं, वो दुकानदार जो है वो चल बसा है। तो अब उनको रकम है वो बकाया उन्होंने देना है। तो जो पहले ख़रीदे हुए सिगरेट की रकम है, ठीक है, वो वरसा को वापस करना लाजमी है। इस बारे में जनाब रहनुमाई फरमा दें उनकी। ये बात चीज़ें होती है ना, उनमें इज्तिहादी इख्तिलाफ होता है। जी अब बाद अहले इल्म ने उनका वो इज्तिहाद दुरुस्त नहीं है, लेकिन इज्तिहाद मौजूद तो है कि ये जो सिगरेट की कमाई है, तंबाकू की जो कमाई है, इसको कहते हैं ये मकरूह है, मकरूह तंज़ीही है। अब उनके यहाँ तो ये कमाई वो हराम ना हुई, और मकरूह तंज़ीही का मतलब है कि हलाल ही है, लेकिन अफजल और बेहतर कमाई नहीं है। जी अब जब एक चीज़, एक मामले के मुतल्लिक़ इख्तिलाफ हो, इज्तिहादी आइम्मा मुज्तहिदीन का इख्तिलाफ हो, उस बारे में फिर तशद्दुद वाला रवैया इख्तियार करना दुरुस्त नहीं होता। अपने लिए बंदा तशद्दुद वाला रवैया ही इख्तियार करेगा। हम सिगरेट को कहेंगे कि सिगरेट पीना जायज़ नहीं है और उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है, तंबाकू का इस्तेमाल जायज़ नहीं, और नस्वार का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब ऐसा मसला हो कि एक बंदे ने सिगरेट ख़रीदे हैं, नस्वार या इस तरह की चीज़ ख़रीदी है, अब तौबा कर ली है इस गुनाह से, अब वो माल देगा कि नहीं देगा? जो पैसे हैं, हाँ देगा, उस बंदे का हक़ है और ये देगा। उनके हाँ तो ये बात जायज़ ही थी, ये कमाई जायज़ कमाई थी, लिहाजा उसके वरसा को देना इसकी ज़िम्मे बनता है और लाजिम है कि दे दे। हाँ, जो चीज़ जिसमें इज्तिहादी इख्तिलाफ कोई नहीं है, मसलन अल्लाह न करे शराब का कोई ऐसा केस है और खिंजीर का या कोई दूसरे जो हराम चीज़ें हैं जो इत्तेफाकी तौर पर हराम है, उनकी मालियत बनती नहीं,
تو ان کے پیسے سپرد کرنا یا پہنچانا ان کی ذمہ پھر نہیں ہے۔ ہاں یہ چونکہ اجتہادی مسئلہ ہے، اجتہادی اختلاف کی بنا پر یہ شخص یہ پیسے اس فوت شدہ شخص کے ورثاء کو دے گا۔ مفتی صاحب یہ جو ہیئر ڈریسر ہوتے ہیں جنہیں زلف تراش بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ان کی کمائی جو ہے اس پر آپ یا کتاب و سنت کی روشنی میں یہ جائز ہے کیسی؟ تو یہ جو ہوتے ہیں نا، جو سر کے بال جی سر کے بال بناتے ہیں، تو سر کے بال چھوٹے کرنا، بڑھانا، مختلف شکلیں اس کی اختیار کرنا، اس میں تشدد اور سختی نہیں ہے، نہیں یہ ایک مباح عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلقوا کلہ او اترکوا کلہ، سارا مونڈ لو سر یا سارا چھوڑ دو، تو یعنی مونڈنا چھوڑ دو۔ ہاں جو ایک قضا ایک صورت بنتی ہے، قضا کی صورت جو ہے وہ ممنوع ہے، وہ صورت یہ بنتی ہے کہ وہ پیالہ کٹنگ جس کو کہتے ہیں، کہ سر کے بعض حصوں کو بندہ مونڈ لیتا ہے اور بعض حصوں کو اس کے بال چھوڑ دیتا ہے، وہ قضا ہے، وہ ممنوع ہے۔ باقی یہ جو شکلیں تھوڑی بہت بن جاتی ہے، اس کے اندر ممانعات شرعی لحاظ سے نہیں جیسا کہ داڑھی بھی اچھا اب اس کے بعد میں اس کی طرف آتا ہوں۔ داڑھی جو ہے، داڑھی کو یعنی مونڈنا یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے متعلق تو یہ فرمایا اعفوا اللحیٰ، داڑھی کو بڑھاؤ، وفر اللحیٰ، داڑھی کو وافر کر دو، اور اسی طرح انہیں یہ سارے احکام آ گئے ہیں، وفروا بھی آ گیا، اعفو بھی آ گیا ہے۔ اور تو اب داڑھی چھوڑنا جو ہے مرد کے لیے یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ وہ ایک اور اختلافی صورت بنتی ہے کہ ایک قبضے سے زائد داڑھی جو ہے نا وہ کاٹنا کیسا ہے کیسے نہیں ہے، وہ اختلافی صورت ہے، لیکن کم از کم اس پر تو اہل علم کا اتفاق ہے، اور تمام معتبر جن کا اعتبار کیا جاتا ہے، قدیم مجتہدین اور مابعد دور کے مجتہدین، سب کا اتفاق ہے کہ داڑھی رکھنا مرد کے لیے لازم ہے، اور ایک قبضہ تو کم از کم ہو۔ اب یہ جو داڑھی مونڈتے ہیں تو یہ کمائی یہ جائز، اس کو کہنا بڑا مشکل ہے، ہم اس کو جائز نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ جو لوگ ہیں سر کے جو بال ہیں ان کو جس طرح بنائیں قضا کی صورت کے علاوہ، باقی داڑھی کو وہ جو قبضے سے زائد ہیں اس کو کاٹتے ہیں، تو بعض اہل علم نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، تو اس میں بھی گنجائش نکل آتی ہے۔ باقی مونڈنا یہ کسی صورت میں درست نہیں، جی کسی صورت اور نہ ہی اس کی کمائی پھر درست ہے۔ جی اس کی کمائی بھی درست نہیں ہے۔ مفتی صاحب مساجد میں اہتمام کیا جاتا ہے نماز کے بعد درس کا تاکہ ایمان میں اضافہ ہو سکے، تو نماز با جماعت کے بعد چند منٹ کا درس دیا جائے تو کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی سلام پھیرنے کے بعد درس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ باقی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی نماز خراب ہوتی ہے، نماز کے اذکار کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ کیا یہ اعتراض درست ہے؟ شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ اعتراض بنتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت جلیل القدر صحابی ہے، وہ جمعرات کو درس دیا کرتے تھے، ہر جمعرات کو۔ تو ان سے نا ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ ہمیں نا، شاگردوں نے جس مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں روزانہ وعظ و نصیحت کیا کریں۔ ایک ہوتا ہے نا تعلیمی سلسلہ، وہ تعلیمی سلسلہ تو ہر وقت جاری رہ سکتا ہے، ایک ہوتا ہے یہ وعظ و نصیحت جو عام جو ہے نا عرف میں اس کو درس کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں روزانہ درس دیا کریں، تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ اسی طرز عمل پہ چلتا ہوں، وہی طریقے اختیار کرتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ وہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ درس نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ ہفتے میں ایک دفعہ درس کیا کرتے تھے۔ اور کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے اوپر تنگی کو ناپسند کرتے تھے، کہ ہم تنگ پڑ جائیں، اس کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ وعظ اور نصیحت نہیں فرماتے تھے۔ تو
ان کے اس طرز عمل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے وعد و نصیحت ہوتے ہیں ان کے اندر روزانہ کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، وقفے سے ہونا چاہیے، اور جو تعلیمی سلسلہ ہے درس کا اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک حلقہ لگایا ہوا ہے، وہاں پر جو بندہ سیکھنا چاہتا ہے اس حلقے میں شامل ہو جائے، آپ ان کو بتائیں، اور جو بھی سلسلہ ہے وہ ذہناً عملاً تیار ہوتا ہے اس کے لیے۔ لیکن جو لوگ نماز کے لیے آئے ہیں، نماز کے لیے آ کے انہوں نے اب اذکار کرنے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی رکعتیں نکل چکی ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں، تو آپ درس شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جو ہے نا اس بارے میں میں مزید کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ہماری سوسائٹی میں ریسنٹ سروے ہوا جس میں کئی خواتین جو ہے وہ 1 کروڑ یا 2 کروڑ کے قریب جو ہے وہ بیٹھی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہیں، لیکن کئی ایسے چند گھرانے ہیں جن میں طلاق کی ریشو بھی، کوئی گھریلو ناچاکیاں ہیں یا غصے والا معاملہ ہے۔ تو اسی سے متعلق بھی ایک سائل ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی بیوی شوہر کی، میری بیوی جو ہے وہ نافرمانی کرتی ہے، کوئی بات نہیں مانتی، چنانچہ شوہر نے غصے میں کہہ دیا کہ تو آزاد ہے، جو چاہے کرتی پھر۔ کیا ایسا کہنے سے طلاق ہو جائے گی؟ یہ جو تو آزاد ہے، جو تیرا دل چاہے کر، یہ الفاظ صریح نہیں ہے، نہایت واضح نہیں ہے طلاق میں۔ ان الفاظ کو کہتے ہیں کنائی طلاق، طلاق کنائی۔ کنائی طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس بندے کی نیت طلاق کی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو آزاد ہے، آج سے مجھ سے تو آزاد ہے، یا جو کر جو تیری مرضی ہے وہ کر۔ اگر ان الفاظ کو کہتے ہوئے اس خاون کی نیت طلاق کی ہے پھر تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر اس کی نیت طلاق کی نہیں ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہم اس خاون سے پوچھیں گے کہ آپ کی نیت کیا تھی؟ اگر وہ کہتا ہے میں نے ویسے اس کو ڈرانا ہی تھا، یا یہ کہنا تھا کہ اب تو آپ اپنے اختیار والی ہو گئی ہے، جو مرضی کر، تو طلاق کا ارادہ نہیں تھا، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ایک یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں نا، ان میں افہام اور تفہیم یہ بہت ضروری ہے، مزاجوں کا سمجھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو عورتوں کا مزاج ہے نا یہ جلد غصے میں آنے والی ہے، آپ ساری عمر ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، ایک دن کوئی گڑبڑ ہو گئی تو انہیں کہا میں نے ما رأیت من کا خیرا قط۔ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ان کا یہ مزاج ہے، پہلے سے ہی ذہن میں یہ رکھو، ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، اس کو مد نظر رکھ کے برتاؤ کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ کوئی بھی مومن شخص اپنی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری عادت اس کی اچھی لگے گی، بندہ اس کو دیکھے جو اس کی اچھی عادات ہے ان کو مد نظر رکھے، تو اس طریقے کے ساتھ مسئلہ کیا ہوگا، وہ معاملہ چلتا رہے گا۔ دنیا کے اندر نہ تو مرد حور ہوتے ہیں نہ عورتیں حور ہوتی ہیں۔ اگر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے مرد کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری بیوی میں اختیار کر لوں گا تو وہ حور ہوگی، نہیں، دنیا میں حور نہیں ہے۔ دنیا میں یہی انسان ہے، جس طرح آپ ایک انسان ہے اسی طرح وہ بھی ایک انسان ہے، تو نہ مرد حور ہو سکتے ہیں نہ عورتیں حور ہو سکتی ہیں۔ تو جو ملا ہے اسی پر ہی عورت اکتفا کرے، صبر کرے اور صحیح کرنے کی کوشش کرے، اور جو بیوی ملی ہے اسی پر بندہ صبر کرے اور ان کو یعنی کہ واعظ اور نصیحت اور اسی طرح تدبیر اور تعلیم سے ان کو اپنے مزاج کے مطابق کرنے کی کوشش کرے۔ عورت اگر چاہے نا تو مرد نا وہ تھوڑے عورت سمجھدار ہو تو مرد ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب، مرد کے حور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مرد کے حور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حسین اور جمیل اور تمام عیوب سے نہ پاک، اور جس طرح آپ کی مرضی ہے اسی طرح ہو۔ یہ ہمارے نزدیک تو حور کا تصور یہی ہے کہ خاتون، نہیں، یہ کوئی فیمیل اینٹی ہاں جی کہہ سکتے ہیں۔ وہ جو ہے نا حور کا مطلب جو بنیادی ہے وہ خوبصورتی کی طرف اشارہ ہے۔ تو حور یہ احور کی جمع بھی ہے، حورا کی جمع بھی ہے، حورا مؤنث اور احور مذکر۔ ہاں جی،
بہت شکریہ جی مفتی صاحب. امید ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان میں ہم نے کوئی ایمان میں ان کے اضافہ ہوا ہوگا. آج کا جو ہے ایپیسوڈ وہ اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں بشمول مفتی صاحب کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے تک کے لیے اجازت. انشاءاللہ اگلے جو ہے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.